بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتا ہوں سب پاکستانی خیریت سے ہوں گے۔ سب سے پہلے تو میں تمام پاکستانیوں کو آئین پاکستان کی گولڈن جوبلی کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور آج گولڈن جوبلی کے موقع پہ 10 اپریل 2023 کو قومی اسمبلی کے بھی ڈیفرنٹ سیشنز ہوئے، جس میں ایک بل پاس ہوا ہے سپریم کورٹ کی اصلاحات کا بل، جس کا مقصد یہ ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان جو سپریم کورٹ کا چیف ہوتا ہے وہ انڈیپینڈنٹ کسی بھی معاملے میں سو موٹو ایکشن نہیں لے سکتا۔ اس کے لیے 3 سینئر ججز جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں اسسٹ کریں گے اس کو، اور پھر وہ کوئی سو موٹو ایکشن یا لیا جائے گا۔ بیسیکلی اس آئین کا مقصد تو چیف جسٹس کا اختیار ختم کرنا ہے انڈیپینڈنٹ کا۔ یہ بل ہے، یہ وزیر قانون نذیر تارڑ صاحب نے پیش کیا ہے، اور یہ منظور بھی ہو گیا ہے کثرت رائے سے قومی اسمبلی سے۔ اس کے بعد ایک اور الیکشن اخراجات کا بل پیش کیا گیا ہے، جس کے لیے قرارداد پیش کی گئی ہے کہ موجودہ حالات میں جو حکومت ہے وہ الیکشن پنجاب اور KPK کے اس طرح سے نہیں کروا سکتی، بلکہ اس کے لیے ایک قرارداد پیش کی گئی ہے جس میں یہ متفقہ منظور بھی ہو گئی ہے کہ پورے پاکستان میں بیک وقت ایک ساتھ ہی الیکشن کروائے جائیں گے قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے، چاروں صوبوں کے یعنی کہ۔ اور اس کی شدید مخالفت کی ہے اپوزیشن لیڈر جو سینٹ کے تھے وسیم شہزاد صاحب، ایون حتیٰ کہ انہوں نے جو قرارداد کی کاپی بھی پھاڑ دی کہ ہم اس قرارداد کو نہیں مانتے، اور ان قراردادوں سے آئین میں کوئی تبدیلی نہیں کی جا سکتی۔ آئین چونکہ آلریڈی کہہ چکا ہے، عدالت نے فیصلہ دے دیا ہے کہ 90 دن میں الیکشن کروانے، اسی لیے وہ پہلا بل بھی آج پاس ہوا ہے سپریم کورٹ کی اصلاحات سے متعلق کہ چیف جسٹس صاحب نے اس پہ سو موٹو ایکشن لے کے تو کہا ہے جی کہ اس پہ 90 دنوں میں الیکشن کروانے ہی کروانے ہیں، تو وہ بھی ان کا اختیار کیا کہتے ہیں جاتا نظر آ رہا ہے چیف جسٹس صاحب کا۔ اس کے بعد الیکشن کمیشن کو پیسے دینے سے متعلق جو سپریم کورٹ نے کیا کہتے ہیں حکم دیا ہوا تھا حکومت کو، 10 اپریل سے پہلے کیا کہتے ہیں یہ پیسے الاٹ کیے جائیں، اور الیکشن کمیشن ٹائم پہ پابند ہے الیکشن کروانے کا، تو وہ بھی آج قرارداد منظور ہو گئی ہے کہ یہ الیکشن ہونے ہی نہیں ہے انڈیپینڈنٹلی پنجاب اور KPK کے۔ ایک آئینی کنونشن ہوا ہے قومی اسمبلی کا، جس میں آصف علی زرداری صاحب نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے، اور انہوں نے مشورہ بھی دیا ہے وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب کو کہ اپوزیشن سے مذاکرات کریں۔ اب ان مذاکرات میں انہوں نے سیدھی سی دوک ٹوک بات کی ہے کہ کچھ لوگ کی پالیسی پہ مذاکرات ہونے چاہیے، ایسا تو بالکل بھی نہیں ہوگا کہ کچھ شرائط رکھی جائیں گی، اور ساتھ یہ بھی اپوزیشن کو کہہ دیا ہے کہ اگر آپ نے مذاکرات کرنے ہیں تو آپ کو شہباز شریف صاحب کے پاس خود آنا پڑے گا۔ اور اسی جو آئینی کنونشن تھا اس میں سپریم کورٹ کے کیا کہتے ہیں ایک جج قاضی فائز عیسیٰ صاحب بھی موجود تھے، انہوں نے بھی خطاب کیا، اور انہوں نے بالکل ہی سیاسی تقاریر سے لا تعلقی کا اظہار بھی کیا، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ میں صرف آئین کی بالادستی کی بات کروں گا، میں آئین و قانون کے مطابق فیصلے کروں گا، ایسا نہ ہو کہ کل آپ میں سے کسی کا کیس میرے پاس آئے تو آپ آج بلانے کی وجہ سے مجھ سے فیور مانگے نا، ایسا بالکل بھی نہیں ہوگا۔ تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو تو ویسے میرا تو ایک عام پاکستانی شہری ہونے کے ناطے سے میں ایک سوال کرتا ہوں کہ قاضی صاحب سب سے پہلے تو اگر ایک آئینی کنونشن تھا بھی تو آپ کے سینئر چیف جسٹس آف پاکستان صاحب بھی وہاں موجود ہونے چاہیے تھے، یا اگر وہ نہیں تھے تو آپ کس حیثیت سے آئے تھے نا، سب سے پہلے تو آپ کو اس بات کا بھی جواب دینا چاہیے۔ اسی طرح آج قومی اسمبلی کے فلور پہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی خطاب کیا ہے، اور انہوں نے کوئی اندرونی سازش کا ذکر کیا ہے کہ ابھی بھی کوئی سازشیں ہو رہی ہیں عمران خان کو دوبارہ اقتدار میں لانے کے لیے۔ تو بلاول بھٹو زرداری صاحب اب تو آپ حکومت میں بیٹھے ہیں، اب آپ یہ پتہ کرائیں کہ کیا کہتے ہیں یہ سازشیں اب کون کر رہا ہے، پہلے تو آپ کر رہے تھے اور آپ آ بھی گئے، اب آپ تو ماشاء اللہ سے ان کی امیدوں کے مطابق بھی پورا اتر رہے ہیں جو آپ کو لے کے آئے تھے، تو اب ایسی کیا بات ہوگی کہ آپ عوام کو کیا کہتے ہیں اس طرف لگا رہے ہیں کہ ابھی بھی سازش ہو رہی ہے، یا آپ کو اپنی جاتی حکومت عوام کے فیصلے سے جاتی نظر آ رہی ہے، تو آپ کیا کہتے ہیں ڈائیورٹ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ایک ٹی وی چینل پہ شاہ محمود قریشی صاحب نے بلاول بھٹو صاحب کے بیان پہ بھی تبصرہ کیا، انہوں نے کہا جی کہ بلاول صاحب کو بتانا چاہیے کہ یہ سازشیں اب کون کر رہا ہے نا، اور اس کے بعد پھر انہوں نے قاضی فائز عیسیٰ صاحب پہ بھی سوال اٹھایا ہے
کہ اس پارلیمنٹ میں جس میں چیف جسٹس آف پاکستان پہ پابندیاں لگائی جا رہی ہیں، اس پارلیمنٹ میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب وہاں پہ کیا کر رہے تھے نا. صدر پی ٹی آئی پرویز الہی صاحب نے بھی آج ایک پریس کانفرنس کی ہے جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ حکومتی کابینہ جو ہے الیکشن کمیشن کو فنڈ دینے سے نہیں روک سکتی، اور اگر ایسا کیا گیا تو آئین کی توہین ہوگی اور اس پہ آرٹیکل آئین کا لگ سکتا ہے. اس کے بعد ایک فواد چودھری صاحب نے بھی ٹویٹ کیا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی بلاول آئین سے اتنے دور ہو چکے ہیں کہ موبائل سے دیکھ کے تقریر پڑھ رہے تھے. آپ عوام کو بتائیں کہ اب یہ جو آئین کا آپ کھلواڑ کر رہے ہیں قومی اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کے، اور کیا کہتے ہیں ایک طرف زرداری صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آئین کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. زرداری بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ اداروں کو آئینی حدود میں رہ کے اپنے صحیح ذمہ داری سے کام کرنا چاہیے. مطلب ایک عجیب بات ہے کہ آئین توڑنے والے بھی ایک ہی ہیں، آئین کو ٹوکنے والے بھی ایک ہی ہیں، آئین کو کیا کہتے ہیں اپنی مرضی سے چلانے والے بھی وہی ہیں، اور پتہ نہیں کس کو تنبیہ کی جا رہی ہے. پاکستان اسلامی جمہوریہ ملک ہے تو عوام کی رائے متبرک ہے، عوام کی رائے کے کے مطابق فیصلہ ہونا چاہیے. لیکن اس کے باوجود اپنی مرضی سے گروپ ہے جو اس ٹائم طاقت میں بھی ہے، اور وہ اپنی مرضی سے آئین میں تبدیلیاں بھی کری جا رہا ہے اپنی فیور کے لیے کہ ہمارے حق میں کیا بہتر ہے. اب زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگ کی پالیسی پہ بات ہونی چاہیے نا. مطلب میں آج ان سے پوچھتا ہوں کہ اب آپ نے حکومت میں آ کے اپنے کیسز سارے ختم کرا لیے ہیں، اب آپ کیا کچھ دو اور کچھ لوگ کی پالیسی پہ کیا کہتے ہیں سمجھتے ہیں کہ مذاکرات ہونے چاہیے، یا تو آپ نے جو این آر او لے لیا ہے اب آپ چاہ رہے ہیں کہ اس کی سیکیورٹی دی جائے کہ وہ کیسز ہمارے ری اوپن نہیں ہوں گے، آپ اس طرح کی فیور چاہ رہے ہیں. آج ویسے بھی لاہور ہائی کورٹ نے توشہ خانہ کا قیام پاکستان سے لے کے 2001 تک کا سارا ریکارڈ منگوا لیا ہے. تو پاکستانیوں اگر اوورال دیکھا جائے آج کے پورے دن کی جو ایکٹیویٹیز رہی ہیں، مطلب وہیں پہ بات آ جائے گی نا کہ عوام چاہ رہی ہے کہ ان کی مرضی کا الیکشن ہو، وہ ووٹ جس کو ڈالیں وہ حکومت آئے اور وہ ڈیسیژن لے. لیکن اس کے باوجود ہم دیکھ رہے ہیں کہ آئین کی قانون شکنی کی جا رہی ہے، مسلسل آئین کا کھلواڑ کیا جا رہا ہے، اور مطلب سمجھ سے ایک بالا تر ہے کہ ایک عوام جو کہ ڈیسیژن میکر ہونی چاہیے تھی آئین کے مطابق پاکستان کی، ان کو بالکل ایک سائڈ پہ لگا کر چند لوگ مطلب مل کر کیا کہتے ہیں آئین سازی بھی کرنے میں لگ گئے ہیں. جو ان کے حق میں ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے، جو برا ہے وہ برا ہے، اس کو ختم کر دو. مطلب 1973 سے لے کے 50 سال ہو گئے پاکستان کے، اور ان 50 سالوں میں آج تک کسی نے کسی آئین کے کسی نقطے پہ سوال نہیں اٹھایا. اور آج ضرورت پڑ گئی ہے کس وجہ سے کہ عوام کو سمجھ آ رہی ہے آئین، تو آج ضرورت پڑ گئی ہے کہ یہ چیزیں بدل جانی چاہیے. تو ایسا بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے. اگر آئین پاکستان سارے شہریوں کو برابر کے حقوق دیتا ہے تو اسی پر عمل ہونا چاہیے، اور یہی آئین پاکستان کا مقصد تھا جو اسٹرکچر پاکستان کو چلانے کے لیے بنایا گیا تھا. اب اس پہ عمل ہونا چاہیے. اور سپریم کورٹ آف پاکستان جو کہ اس آئین کا پاسدار ادارہ ہے، میں آج اب ایک عام پاکستانی شہری ایک بار پھر سپریم کورٹ سے اظہار یکجہتی کرتا ہوں کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، آپ آئین کے پاسدار ادارہ ہیں اور عوام آپ کی طرف ہی دیکھ رہی ہے. اگر ایسا نہیں ہوتا تو میں ایک عام پاکستانی شہری تمام پاکستانیوں سے اپیل کرتا ہوں کہ اپنے حق کے لیے، آئینی حق کے لیے جو کہ آپ کا ایک پاکستانی شہری ہونے کے ناطے سے ہے، آپ کو نکلنا چاہیے، کھڑا ہونا چاہیے. ورنہ یہ نظام غریب کو غریب تر اور امیر کو امیر تر ہی کرتا رہے گا. اور ویسے بھی اگر آج جو بل پاس ہو گئے اس کے بعد تو ملک ویسے بھی جنگل کا قانون ڈکلیئر ہو جائے گا. فرق کس کو پڑے گا؟ آپ کو اور مجھے، جن کے خون پسینے سے یہ ملک چل رہا ہے، اور جن کو ہم چلا رہے ہیں وہ ہمیں چلا رہے ہیں. مطلب الٹ ہو گیا ایک نظام نا. تو یہ ہم خود کھڑے ہوں گے تو یہ ٹھیک ہوگا. اپنا خیال رکھیں، اپنی قدر پہچانیں. اللہ حافظ.